نہیں یار، آؤ دیکھو کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور بڑا ہی کمزور تعلق ہے۔ میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے کہ جناب وہ رمضان آنا نا، ہر خاص کیا ہر عام کیا لوگوں نے کتار در کتار قرآن کریم لے کے بیٹھ گیا۔ اب حضرت بیٹھتے کوئی نہیں، کیونکہ قرآن اور رمضان کو بڑی مناسبت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لیکن حضرت اب لوگ رمضان میں قرآن کریم لے کے نہیں بیٹھتے، بعد میں کیا بیٹھتا ہوگا حضرت اس کو؟ اس لیے آج جا کے دیکھو سارے اپنے اپنے گھروں میں کہ قرآن پاک کی کیا حالت ہے۔ میں تو جاتا ہوں نا لوگوں کے گھروں میں تو اکثر نظریں پڑتی ہیں تو دیکھتا ہوں گلاف تو بڑا قیمتی چڑھا ہوا ہے لیکن دھول بھی بڑی پڑی ہے، اور دھول بتاتی ہے کہ مولوی جی زمانے لنگے جے سانو ویکھے زمانے لنگے نے۔ اس لیے کھولو قرآن کریم جا کے، ان کی بات چھوڑو، ان کو پوچھ لے گا حضرت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پوچھے گا ان کو حضرت، بڑا زوروں والا بادشاہ ہے، بڑا زوروں والا ہے، لیکن حضرت پوچھنا اس نے ہم کو بھی ہے، پوچھنا اس نے ہمیں بھی ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے جا کے گلے کرنے ہیں یہ، اور یاد رکھو حضرت یہ ہم اپنی تباہی کا سامان ہم خود کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں جو قرآن کریم پڑھا ہے نا، جو ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہے نا، جس کو کبھی ہم نے کھولنا نہیں، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے، یاد رکھنا۔ اے مولوی جی دیکھو ہے کی ہوا ہے، یہ جس کو کبھی ہم نے کھول کے دیکھا ہی نہیں نا حضرت، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ اللہ کوئی آپ چنگی، یا اللہ کیسے لوگ ہیں، کھولتے کوئی نہیں، کھولتے کوئی نہیں، اس کو کھولو حضرت، اور پھر دیکھو حضرت یہ تمہیں کیا کیا بتائے گا، پھر دیکھو حضرت یہ تمہیں کیا کیا بتائے گا۔ قربان جاؤں، اس کو کھولو آج سارے جا کے اپنے اللہ سے توبہ کرو اور پڑھنا شروع کرو قرآن کریم۔ تو حضرت کل جا کے کچہری تو لگنی ہے، الف آیا سیں تو لال خریدنے ون کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے میں، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ وکھائے گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ بازار تو لگنے والا ہے قریب، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، وہ حساب کا وقت تو بڑا قریب آ گیا اور تو غفلت میں پڑا ہے۔ اور کیسا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، حضرت بڑے منہ اس دن کالے ہوں گے، حضرت بڑے منہ اس دن کالے ہوں گے۔ آج محنت کرو حضرت، آج قرآن کریم سے محبت کرو اور اپنے اللہ سے لو لگا۔ یہ بڑی میں نے بھی تقریریں کی ہیں، اوے ناروے والے تاڈی یہ تاڈی وہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو حضرت ہمارے حالات کیا ہے، ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور حضرت یہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، اور بات بھی اس نے بڑی خوبصورت کہی تھی، اس نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے۔ یہ تو حضرت کمال کیا ہے، اللہ کی قسم۔ یہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ان کی اتنی جرت حضرت، ان کی تو روحیں کانپتی تھی، ان کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ سرے عام بازاروں میں آ کر قرآن کریم جلائیں گے؟ لیکن حضرت ان کو پتہ ہے کہ اب امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں۔ ہم نے ان کو یوٹیوب دے دی، ہم نے ان کو گانے دے دیے، ہم نے ان کو باجے دے دیے۔ اب یہ سرگی اٹھ کے مسلوں پہ کھڑے ہو کے قرآن کریم یہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ رات کو 2-2 2:30 بجے تک سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے پھر یہ سو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے سارا یہ، ان کو پتہ ہے اس وقت امت مسلمہ کے حالات کیا ہیں۔ اب جوانوں کے ہاتھوں میں قرآن اور تسبیحاں نہیں رہیں، اب جوانوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل ہے۔ صرف کا لفظ یاد رکھنا حضرت، صرف موبائل ہے اب ان کے ہاتھوں، اب ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں نہیں رہیں۔
اب ان کے ہاتھوں میں قرآن کریم نہیں، اب تو تسبیح پکڑ بھی لو تو آوازیں آتی ہیں جناب جوانی جی بابے ہو گئے ہو۔ ہاں اب یہ فکر دے دی گئی کہ تسبیح پکڑنا جوانوں کا کام نہیں، یہ بابوں کا کام ہے، یہ بابوں کا کام نہیں ہے۔ محنت کرو حضرت، آج سارے جا کے نا لازمی اپنے گھر میں دیکھنا کہ قرآن پاک کی حالت میں